ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے اور قیامت قریب ہے۔ قیامت کی سب سے عظیم نشانی کہ قیامت واقع ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا وہ سب سے عظیم نشانی ہے۔ یعنی آپ کی بعثت، آپ کا اس دنیا کے اندر آ جانا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب دنیا آپ پر ہی ختم ہوگی، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ اب باقی نہیں رہے گا دنیا کے اندر۔ اب دنیا آپ کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، اب اگر دنیا کے اندر کوئی چیز ہونے والی ہے تو قیامت کا برپا ہونا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ یہ صریح حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی بعثت یہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے بھائیو، قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا، بڑی عظیم ہولناکیاں ہوں گی، اس کی کتنی عظیم ہولناکیاں ہوں گی آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس قیامت کی گھڑی جب قائم ہوگی، قیامت کا دن اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچہ جو ہوگا نا وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ اور قیامت کا جو دن ہوگا وہ دنیا کے جیسا نہیں ہوگا۔ 50,000 سنہ، اللہ نے سورہ معارج کے اندر کہا 50,000 سنہ، ایک دن 50 دن کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کی آیت 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ دن۔ کیا کیفیت ہوگی؟ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ایک حاملہ عورت خوف اور ڈر کی وجہ سے، اس دن کی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے بچے کو باہر پھینک دے گی، بچہ ضائع ہو جائے گا، بچہ ہولناکی کی وجہ سے گر جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلانا ماں کوئی دھیان ہی نہیں دے گی، دودھ پلائے گی کہاں؟ وہاں کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے بچے کو اپنے سے الگ کر دے گی۔ اور بھی بڑی عظیم عظیم ہولناکیاں قیامت کے دن بندوں کو دیکھنے کو ملیں گی۔ واللہ اللہ رب العالمین جس بندے کو اس ہولناکی سے بچا لے گا نا، بڑا کامیاب ہوگا وہ انسان۔ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہولناکی سے ہم سب کو بچائے، ہر ایک کو بچائے، ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے، اکثر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے لیکن سرسری طور پر، آج اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے کیونکہ خطبہ ہی اسی پر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، غالباً راوی ابو ہریرہ یا عائشہ ہیں، کہتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 طرح کے لوگ، اس حدیث کے اندر 7 طرح کے لوگ ہیں، 7 لوگ نہیں، 7 طرح کے لوگ۔ دوسری حدیث کے اندر اور بھی لوگوں کا ذکر آیا ہے، 3-4 اور اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر 7 طرح کے لوگ اس حدیث کے اندر اور دوسری حدیث کے اندر 3-4 اور ہیں تو 10-11 پکڑ لیتے ہیں۔ 10-11 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی سمجھنے میں علماء کی 2 رائے ہو گئی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اپنے سائے کے تلے، کچھ کہتے ہیں کہ عرش کے سائے تلے، اپنے عرش کے تلے، اور کچھ کہتے ہیں اپنے عرش کے سائے تلے۔
لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں حدیثیں ہیں، اپنے عرش کے سائے تلے بھی ہے اور اپنے سائے تلے یعنی اللہ کا سایہ اس کے تلے اور اللہ کا جو عرش ہے اس عرش کے سائے تلے، دونوں حدیثوں کے اندر ہے، دونوں باتیں ہیں، تو اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف مردوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا؟ نہیں، عورتوں کو بھی دے گا، عورتوں کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی نے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا آدمی، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا امیر۔ سب سے پہلا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انصاف کرنے والا آدمی، کیونکہ جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں لڑائی اور جھگڑے اور فتنے ہوتے ہیں، اور یہ فتنے قتل سے بھی زیادہ سنگین ہیں، اس لیے سب سے پہلے اسی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ نے اس حوالے سے قرآن میں کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد میں نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، جب تمہارے پاس فیصلے کے لیے لوگ آئیں فاحکم بین الناس بالحق، حق کا ساتھ دیجئے، حق کے ساتھ انصاف کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ کس کے پاس حق ہے اس حق کا ساتھ دیجئے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی آپ فیصلہ کیجئے، جو شریعت آپ کے اوپر اتری ہے اسی کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے، یعنی حق کا ساتھ دیجئے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حق کے ساتھ کون ہے۔ کاش کی دنیا میں اگر اس طرح سے آج فیصلے سنائے جائیں، خواہ ملکی طور پر ہو، شہری طور پر ہو، محلے کے طور پر ہو، یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے قریے اور قصبے کے طور پر ہو، یا جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں اگر کوئی آدمی اغوا اور لیڈر ہے، رہبر ہے، امیر ہے، اس طور پر ہو، تو انصاف کا ایک بول بالا ہوگا دنیا کے اندر۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ جو لوگ حق کا فیصلہ کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا ہے کہ وہ قیامت کے روز نور پر ایک نور کا تخت لگایا جائے گا جو اللہ کے دائیں جانب رکھا جائے گا، اسی نور پر ان کا سواگت کیا جائے گا، اسی نور کے تخت پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے میرے بھائیو۔ آپ دیکھیں اللہ نے پھر قرآن کے اندر ایک جگہ کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے لوگو تم امانتوں کو ادا کر دو۔ فیصلہ کرنا یہ بھی ایک امانت، حق کا ساتھ دینا یہ بھی ایک امانت۔ کوئی بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہو وہ بھی ایک امانت، روپے پیسے آپ کے پاس رکھے گئے ہوں یہ بھی ایک امانت۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کے اہل و عیال کو اس کے جو حقوق ہیں، جو امانتیں ہیں، صحیح طریقے سے ادا کر دیا کرو۔ آج دیکھیں امانتوں میں کتنا خرد برد ہوتا ہے۔ امانتوں کا لفظ نا بڑا وسیع ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں کسی جگہ کے، یہ بھی ایک امانت۔ آپ مسجد کا ذمہ دار ہیں، آپ اسکول کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی انجمن اور سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی ایک امانت۔ امانتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی اور بہت سخت بات پرس ہوگی۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں قیامت کے روز ابو بکر کو ڈھونڈ رہا تھا، ابو بکر مجھے مل گئے۔ میں قیامت کے روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھی مجھے مل گئے۔ میں عبد الرحمن ابن عوف کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پریشان ہو گیا، تک گیا۔ بڑی دیر کے بعد
بڑی دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کہاں رہ گئے تھے، کب سے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھا اللہ کے نبی نے پسینے سے شرابور ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، مجھ سے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے رہا تھا۔ پیسے والے تھے نا، امیر تھے، ذمہ دار تھے۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے امانتوں کا، عہدوں کا، مقام و مرتبے کا حساب دے رہا تھا، اس لیے ہم تاخیر ہو گئے، لیٹ ہو گئے۔ آپ اندازہ کی جو صحابہ کی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، جن کے ایمان کا لیول آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے ہیں، وہ پسینے سے شرابور ہیں، پسینے میں شرابور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر کہتے ہیں اللہ حساب و کتاب لے رہا تھا۔ کیسا حساب و کتاب لے رہا تھا؟ وہ ذمہ دار تھے، ان کے پاس روپے پیسے تھے، لوگوں کے حقوق ان کے پاس تھے۔ آج لوگ عہدے کے لیے لڑتے ہیں، مقام کے لیے لڑتے ہیں کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی مقام و مرتبہ مل جائے۔ واللہ صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، مقام لینے سے، کوئی عہدہ لینے سے نہ ڈرتے تھے۔ ایک صحابی غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کسی جگہ پر کوئی عہدہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم سنبھالنے کے لائق نہیں ہو، تم سنبھالنے کے لائق نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھے گا تمہارے عہدے کے بارے میں، تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، اور پھر آپ نے کہا جو عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو دیتے بھی نہیں ہیں، اور تم اس لائق بھی نہیں ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کے پاس کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کسی کو کوئی عہدہ اور مرتبہ دیا ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پوری نہیں کرتا ہے، نبھاتا نہیں ہے، اور دھوکہ دیتا ہے، غش کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے روز آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کیجئے، ابو بکر صدیق سے بڑی شخصیت انبیاء کو چھوڑ کر کے کس کی ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور سب سے بڑی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو کیا کہا؟ لوگوں سے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ اگر میں صحیح کام کروں گا تو میرا ساتھ دینا، اور اگر کہیں میں ٹیڑھا ہوا تو چھڑی سے مجھے سیدھا کر دینا۔ کوئی ہے ایسا بولنے والا آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں؟ کہا میں صحیح کام کروں گا تو میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا، میرا ساتھ دینا، اور اگر کہیں کچھ غلط دیکھنا تو چھڑی سے مجھے سیدھا کر دینا۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا عہدہ اور ذمہ داریوں کا کیا منزلت ہے اللہ کے یہاں، اور کس طرح سے باز و پرس ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا آدمی، حق کا ساتھ دینے والا آدمی عرش الہی کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہو۔ جوانی کی زندگی میں انسان اکثر بہک جاتا ہے، صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی عیش و آرام کرنے کا دن ہے، عمر ہے، بعد میں ہم دیکھ لیں گے، بعد میں ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے، بعد میں نماز و روزہ شروع کریں گے۔ کتنے ایسے آدمی جن کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ تجھے کیا معلوم کہ ابھی تو مر جائے؟ تجھے کیا معلوم کہ ابھی دنیا سے ختم ہو جائے؟ کس کو نہیں معلوم؟
لہٰذا اس طرح کی سوچ بنانا کہ ابھی جوانی کی زندگی ہے، عیش کر لیتے ہیں، بعد میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بعد میں روزہ نماز کا اہتمام کرنے لگیں گے، میرے بھائیوں یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ۔ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب وہ چلا جائے گا دنیا سے، ہمیشہ موت بندے کے انتظار میں، اللہ کا حکم ہو انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، اس لیے اس انتظار میں بیٹھا رہنا کہ بعد میں ہم نے ایک کام کر لیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں جوانوں کی زندگیاں کیسی تھیں پہلے زمانے میں، ان کا بھی تذکرہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر کیا ہے۔ آپ لوگ پڑھیں سورہ کہف کو اور دیکھیں اللہ نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان پہلے زمانے میں ایسے تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اسی طریقے سے وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، کچھ نوجوان ایسے تھے، اللہ نے کہا کہ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ ایمان لائے تھے نا، ہم نے ان کے دل کو اس ایمان پر مضبوط بھی کر دیا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر کے کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، خالق اور مالک وہی اللہ ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہجرت کرنی پڑی تھی، ان لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے شہروں میں پناہ لیا تھا۔ بادشاہ جو وقت کا بادشاہ تھا نا، انہیں اس نظریے اور اس سوچ پر انہیں ان کے شہر میں رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ نے، آپ سوچئے ان نوجوانوں کی جو سوچ تھی، ان نوجوانوں کی جو جد و جہد تھی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے دل کو اس ایمان پر مضبوط کر دیا۔ وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا رب پالنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، وہی سب کا رب ہے۔ جبکہ ان کے زمانے میں کوئی اگر اس طرح کی بات کرتا تو اسے پھانسیاں دے دی جاتی، اس پر کوڑے برسائے جاتے، اسے آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو دیکھیں نوجوان کیسے نوجوان تھے، ان نوجوانوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دیا، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے، اللہ کے خاطر، دین کے خاطر ہجرت کر گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی ٹھیک ہے، ابھی بادشاہ کی بات مان لیتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار لیتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے ہم اپنا ٹھیک ہو جائیں گے یا اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں گے، ایسا انہوں نے نہیں سوچا۔ میرے بھائیو، جوانی کی زندگی کو آپ سمجھیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، 5 کے آنے سے پہلے 5 کو غنیمت جان لو، بڑی مشہور روایت، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ شباب کا قبل حرمک، جوانی کی زندگی کو غنیمت جان لو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کی زندگی میں جو کچھ آپ عبادتیں کرتے ہو، اگر اللہ سے جڑے رہتے ہو نا، محدثین شارحین حدیث کہتے ہیں کہ جوانی کی زندگی میں اگر آپ جس اسپیڈ کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، اگر آپ بڑھاپے میں اس اسپیڈ کے ساتھ عبادتیں نہیں کر پائیں گے، تب بھی اللہ آپ کو اسی طرح کا اجر و ثواب دے گا جو آپ جوانی میں کرتے تھے۔ کتنا بڑا مقام ہے جوانوں کے لیے، کتنی بڑی فضیلت ہے جوانوں کے لیے۔ اور آپ جوانی میں عبادتیں ہی نہیں کرتے ہیں اور جا کر کے بڑھاپے میں شروع کریں گے، کیا ہوگا آپ کا، کیا بنے گا؟ صحیح طریقے سے عبادت بھی نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ اگر جوانی میں اللہ سے قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں اگر بیماری کی وجہ سے آپ نہیں کر پائیں گے، اللہ جوانی کا اجر و ثواب آپ کو بڑھاپے میں عطا فرمائے گا۔ تو جوانی کی اہمیت کو سمجھیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 کو غنیمت جان لو، جوانی کی زندگی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے مالداری کو غنیمت جان لو فقیری آنے سے پہلے۔ یہ سب کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ راوی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر ان حدیثوں کی واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، اکثر ان باتوں کی واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، آپ یاد دلاتے تھے۔
بندے بھول نہ جائیں، اللہ کے بندے کہیں اس درس کو، اس سبق کو بھول نہ جائیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر اس حدیث کو صحابہ کے بیچ میں بیان کرتے تھے کہ کوئی جوان ایسا تو نہیں ہے جو بہک رہا ہے، جوانی کی زندگی میں کہیں ادھر ادھر تو بہک نہیں رہا ہے، بہکنے کا خطرہ تو نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ السلام بار بار اس سبق کو یاد دلاتے تھے. تو میرے بھائیو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہو، عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے. اور جب اس کا بڑھاپا آ جائے گا تو جوانی میں جس طرح سے عبادتوں کی اسپیڈ تھی اور اس پر جو اجر و ثواب ملتے تھے، بڑھاپے میں بھی اسی طریقے سے اجر و ثواب ملیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد میں اٹکا ہوا ہو، نماز کی فکر میں لگا رہتا ہو، ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے تلے جگہ پائے گا. میرے بھائیو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں. اس میں مسجدوں سے محبت بھی ہے اور مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر شامل ہے. جبکہ اللہ نے کیا کہا سورہ توبہ کے اندر غالباً، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدیں کون تعمیر کرتے ہیں؟ مسجدوں سے لگاؤ کس کا ہوتا ہے؟ ان کا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی مسجدوں سے لگاؤ رکھنا، اللہ نے ایسے بندے کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ ایسے لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں جو مسجدوں سے لگے رہتے ہیں. مسجدوں کی صاف صفائی ہے، مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. مسجدوں کی تعمیر ہے، مسجدوں کی جگہوں کی خرید ہے، خریدنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو شاب رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، نمازوں کی فکر میں لگا رہتا ہو. ایک نماز اگر چلی جاتی ہے، اس کی زندگی سے ایک نماز اگر رخصت ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، تو ٹینشن میں رہتا ہے کہ میری نماز کیسے چلی گئی، میری نماز کیوں چھوٹ گئی ہے، اس کی فکر میں رہتا ہے. میرے بھائیو، بعض سلف کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر کسی نیک آدمی کی نماز مس ہو جاتی تھی اور جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھ پاتے تھے، تو انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ افضلیت کا مقام رکھتا ہے، تو وہ 27 بار نماز پڑھتے تھے. 27 بار نماز پڑھتے تھے. ایسے بھی سلف میں گزرے ہیں لوگ، اس فکر میں کہ میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی. میرے بھائیو، ہم لوگ جان بوجھ کر کے کتنی نمازیں چھوڑ دیتے. فکر کیجئے، نمازوں کی فکر کیجئے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من توضا، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اسی طریقے سے مسجد کی طرف آیا نماز کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کا میزبان بن جاتا ہے، اللہ کا وہ مہمان بن جاتا ہے. جس شخص نے وضو کیا، مسجد میں آیا نماز کے لیے، اللہ اس شخص کا میزبان بن جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اللہ کے مہمان، معمولی بات ہے اللہ کا مہمان بننا، بڑی عظیم خوشخبری ہے. یعنی معلوم اس حدیث سے یہ ہوا کہ جو لوگ نمازوں کے لیے آتے ہیں نا، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. کون ہے جو اپنا نام اللہ کے مہمان میں لکھانا نہیں چاہے گا؟ سب چاہیں گے. تو میرے بھائیوں، جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں نماز کے لیے، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ کا یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کی میزبانی کرے. میزبانی کس طرح سے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ کو اجر دے کر کے، آپ کو ثواب دے کر کے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما کر کے، آپ کی پریشانیوں کو ٹال کر کے. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنہ، کہ جو شخص صبح اور شام مسجدوں کی طرف آتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے.
جو صبح اور شام مسجدوں کے لیے آتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں نماز کے لیے، اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث کے اندر خوشخبری دیتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور تام الی یوم القیامہ، کہ اے نبی آپ بشارت دے دیجئے۔ نبی بشارت دیتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں بشارت ہے، جو تاریکیوں میں آتے ہیں نماز کے لیے نا، ایسے لوگوں کو بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت ہے۔ قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت ہے، یعنی قیامت کے روز اندھیرا ہوگا، انسان کو روشنی کی تلاش ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح شام مسجدوں کے لیے آتے ہیں انہیں قیامت کے روز روشنی عطا کی جائیں گی، اسی روشنی میں وہ اپنے سفر کو طے کریں گے۔ تو یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ وہی لوگ جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہی لوگ جو مسجدوں سے محبت کرتے ہوں، وہی لوگ جو نمازوں کی فکر میں لگے رہتے ہوں، وہی ایسا کر سکتے ہیں، اور انہی کو اس طرح کا مقام اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں چوتھے وہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کسی سے اور اللہ کے لیے ہی کبھی ناراض ہوتے ہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی بڑی خوشخبریاں آئی ہیں اسلام میں، اور ایسے لوگوں کی بھی بڑی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایسے لوگوں پر جنت واجب کر دی گئی جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جنت واجب کر دی گئی جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگتی ہے، بس آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس بندے سے اللہ کے خاطر محبت کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک سوچ ہونی چاہیے آپ کی۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، جو بندہ اللہ سے قریب ہے، آپ اس سے محبت کیجئے۔ جو بندہ اللہ سے دور ہے آپ اسے سمجھائیے، نہیں سمجھتا ہے، کفریہ باتوں کو بکتا ہے، غلط سلط چیزیں اسلام کے حوالے سے بولتا ہے، آپ اسے سمجھائیں، نہیں مانتا ہے تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں کنارہ کشی وہی اختیار کرے گا جو خود پرفیکٹ ہوگا، مضبوط ہوگا دین پر۔ آپ نمازی نہیں پڑھتے ہیں اور کسی بندے سے بولیں کہ اللہ کے خاطر ہم اس سے ناراض ہیں، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو پہلے خود اسلام پر مضبوط ہونا ہوگا، اس کے بعد آپ کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر پائی گئی وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے جو کسی سے محبت صرف اللہ کے خاطر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے، وہ بندہ بھی ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے، یعنی سودا بڑا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہماری سوچ بدلنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی عرش الہی کے سائے تلے جگہ پائے گا، رجل ازدعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک عورت برائی پر دعوت دے رہی ہے، ایک عورت کسی کو برائی پر دعوت دے رہی ہے اور مارے خوف کے وہ بندہ کہہ دے رہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، میں کیسے کروں گا یہ کام، میں کیسے تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھوں گا، میں کیسے تمہاری طرف برائی کے قدم بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ کہہ دیتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ معاملہ بھی بہت آسان ہے، واللہ اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہو نا، مرنے سے ڈرتا ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ چند منٹ کے لذات سے ایک ایسی جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ختم نہیں کرے گا اگر کوئی چالاک اور ہوشیار آدمی ہوگا، ایماندار آدمی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے، رجل تصدق یمینہ
جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہو، رجل تصدق فاخفاها، ایسا آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کو چھپایا، بائیں ہاتھ نے خرچہ کیا، دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، یعنی چھپا کر کے صدقہ کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ چھپ کر کے صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے غیظ و غضب کو اس پر نازل نہیں کرتا ہے۔ عظیم خوشخبری ہے، جو بندہ چھپ کر کے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ ایسے بندے پر اپنے غیظ و غضب کو نازل نہیں کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چھپ کر کے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے نا، قیامت کے روز اللہ کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے۔ عظیم خوشخبریاں ہیں، چھپ کر کے صدقہ کیجئے، کہیں اگر بتانے کی ضرورت ہے تو بتا کر کے بھی صدقہ کیجئے، بتا کر کے صدقہ اس معنی میں کیجئے کہ آپ بتا کر کے کریں گے تو سامنے والا بھی دیکھ کر کے دے گا، تو کبھی کبھار ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر چھپ کر کے ہی صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں رب کو یاد کیا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہوں، ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے۔ تنہائی میں رب کو یاد کیا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہوں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہوں، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہوں، ایسی آنکھوں پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 7 ہو گئے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عرش الہی کے سائے تلے جگہ دے گا جو کسی قرض دار کو سہولت دے دے۔ قرض دار، سماجی زندگی میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے قرضہ لیے رہتے ہیں اور وقت بھی متعین کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں دے دیں گے، لیکن نہیں دے پاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے۔ دیکھیں جو جان بوجھ کر کے نہیں دیتا ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو دھوکہ دے رہا ہے کھلا ہوا، اسلام کا باغی ہے اور ایسے آدمی کا بھی باغی ہے۔ جو آدمی واقعی دینا چاہ رہا تھا لیکن وقت پر ادا نہیں کر پا رہا ہے اور آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں، آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تم نے جو وقت دیا تھا نہیں دے پا رہے نا، 10-15 دن کے بعد دے دینا، مہینے 2 مہینے کے بعد دے دینا۔ بظاہر یہ معمولی چیز ہے لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے معلوم ہے؟ جتنا آپ نے روپیہ دیا ہے اتنے روپے کا صدقے کا جو ثواب ہے نا، وہ ہر روز آپ کو اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو ثواب کی بات ہے، لیکن قیامت کے روز عرش الہی کے سائے تلے میں بھی انشاءاللہ آپ جگہ پانے والے ہیں اگر قرض دار کو آپ مہلت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ بندہ جس نے قرضہ لیا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر پاتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے کہ وہ اپنے قرضے کو ادا کر دے، یہ بندہ بھی ایسا ہوگا جو عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو میں بڑی سرعت کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت اپنی دونوں سنوار سکیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔